ویلکم بیک ٹو پروگرام حقائق. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں ماہ رحمت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی جائے. یقیناً ہر ایک مسلمان کو کرنی چاہیے. لیکن محترم آج کے ہمارے جو مہمان ہیں، میں ان سے سوال کروں گا کہ کیا رمضان المبارک کے اندر بھی جس طرح سے نیکیوں کا اجر بڑھ جایا کرتا ہے، اس طرح سے گناہوں کی سزا بھی بڑھ جایا کرتی ہے؟ گناہوں کی سزا کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ اور نیکی کر لے، اور اے گناہ کرنے والے بعد آ جا اور گناہ سے رک جا. یہ اتنی باتیں ہمیں ملتی ہیں. لیکن جو آدمی اس بابرکت ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کرتا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ آدمی ذلیل و رسوا ہو جس نے اس ماہ مبارک میں اللہ کی نافرمانی کر کے اس کو راضی نہ کر لیا. اس لیے اللہ کی فرما برداری سے اس کو راضی نہ کر لیا، وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے. تو مطلب یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی ایسا گناہ بھی ہے جس سے سابقہ عمر کے کیے گئے سارے گناہ، ساری نیکیاں جو ہیں وہ زائل ہو جاتی ہیں؟ کوئی ایسا گناہ؟ جی ہے. شرک ہے. شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلی ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیتا ہے، اچھا ضائع کر دیتا ہے. اس میں میں یہ کرنا چاہوں گا کہ کچھ ایسے گناہ ہیں جو کبیرہ ہیں، وہ توبہ کے ساتھ بھی معاف نہیں ہوتے. جیسے ابھی میں نے شرک کا ذکر کیا، اسی طرح والدین کی نافرمانی ہے، وہ توبہ کے باوجود وہ معاف، ماں باپ کو راضی کرنا ضروری ہے. اگر ان کو راضی نہیں کیا، حقوق العباد میں آ گیا، پھر حقوق الوالدین میں آ گیا، ان کو راضی کرنا ضروری ہے. یہ نہیں ہے جیسے آنے ہمارے ہوتا ہے کہ ماں باپ ناراض بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہ ہمارے پاس جب شب برات آتی ہے تو مجھے ہمارے آج یہ جو موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے کہ میں نے جس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے معاف کر دے، پتہ نہیں ہے میری زندگی کی آخری رات ہو. دوستوں سے ہم معافی مانگ رہے ہیں اور دوسرے کمرے میں ماں باپ ناراض بیٹھے ہوئے، ان کی ناراضگی کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. جی بالکل. مطلب یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور معافی کا طلبگار ہے اور وہ سچے دل سے توبہ کر بھی لیتا ہے، تو اس کو کوئی ایسا اشارہ یا کوئی ایسا مطلب فعل ہے جس سے اسے اندازہ ہو جائے کہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے؟ اس کے دل کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. سب سے بڑی بات دل اطمینان ہو جاتا ہے. اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے اب وہ گناہ کا راستہ چھوڑ کر نیکی کا راستہ اختیار کر لیا ہے. تو وہ اس کے دل کو اور اللہ کا جو ذکر ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہی دلوں کو اطمینان بخشتا ہے. بہت بچپن میں نے ایک شعر پڑھا تھا، آپ نے بھی ضرور پڑھا ہوگا، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. مطلب توبہ کے لیے کوئی ایسی کوئی لازمی کنڈیشنز، صورتحال، کوئی شرائط کہ جن کو اپنانے سے، یا کوئی ایسے اعمال، ذکر و اذکار جو عام ایام میں رمضان المبارک میں جن کا تذکرہ کیا جاتا ہو یا جن کو پڑھنے سے توبہ استغفر اللہ تو سب سے مطلب کم ہے، اس کے علاوہ کوئی مخصوص دعائیں، مسنون دعائیں؟ یہاں میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کا مسئلہ ہے، جی، تو اس گناہ کی معافی اس وقت ملے گی کہ جب جس کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ معاف نہ کرے، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے. جی بالکل. ماں باپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو ماں باپ سے معافی مانگی جائے. بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کی، ان کی کسی کا حق چھینا ہے. ہم نے جس طرح آج ہمارے یہاں ایک رواج ہے، جی بالکل، مجھے جہاں بھی موقع ملتا ہے میں ہڑپ کرتا ہوں. تو جس کا حق ہے اس کو واپس دیا جائے، یا کم از کم اس سے کہا جائے میں نے تیری فلاں چیز ہڑپ کی تھی ناجائز طور پر، مجھے معاف کر دو. پھر اس کا معاملہ بنتا ہے. اب اسی سلسلے کو آگے بڑھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وظائف ہیں ان میں رب اغفر لی وتوب علیہ، اس میں گناہوں کی بخشش بھی آ گئی، توبہ بھی آ گئی. رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، وتوب علیہ اور میری توبہ کو قبول کر لے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو من کل ذنب واتوب الیہ. اور اس استغفار کی جو برکت ہے، جو فوائد ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں. استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک رب بخشنے والا ہے. وہ کرے گا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ تم پر کیا کرے گا؟ آسمان سے برکتوں والی بارش نازل فرمائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا،
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ تمہارے مال میں برکت کرے گا، وَبَنِينَ تمہاری اولاد میں برکت کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ تمہاری فصلوں میں برکت کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا تمہارے پانیوں میں برکت کرے گا۔ جب مال میں برکت ہوگی، جب اولاد میں برکت ہوگی، جب فصلوں میں برکت ہوگی، جب پانی میں برکت ہوگی، تو یوں سمجھ لیجئے کہ سارے معاشرے میں اس گناہ کی معافی کی برکت سے تبدیلی آ جاتی ہے۔ جی بالکل، جب یقیناً کوئی گناہ گار آدمی اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کے اثرات اور ثمرات اسے دکھائی بھی دیتے ہیں، معاشرے میں اس کا معاملہ نظر آتا ہے۔ محترم، یہاں پر ایک سوال ہے کہ رمضان المبارک کے اندر عام طور پر کیونکہ عام زندگی کے اندر تو انسان بلیم دے لیتا ہے کہ شیاطین اور دوسرے چیزیں جو ہیں انسان کو بہلا کے پھسلا کے گناہ پر آمادہ اور قائل کر لیتی ہیں، لیکن رمضان المبارک کے اندر تو شیاطین قید کر دی جاتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان گناہ پر گناہ کی جاتا ہے، تو کیا یہ اس کا اپنا نفس نہیں ہے جو اس کو گناہ کے اوپر ابھارتا ہے بجائے شیطان کے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے نیکی کا ماحول جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، نیکی کا جذبہ، نماز کی پابندی مسجدوں میں رونق ہو جاتی ہے، تلاوت قرآن پاک میں لوگ توجہ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، سحری افطاری کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس ماحول میں ہم اپنے آپ کو رکھیں گے تو پھر ایک نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ لیکن اگر ہم رمضان کا مہینہ ہے، ہم گانے سنتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہم فلم دیکھتے رہتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہم گانے سنتے رہتے ہیں، یا رمضان کا مہینہ ہم فوج اور اولیا قسم کی فلمیں اور تصویریں دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے تو معاملہ نہیں ہوگا، وہ تو ادھر خرابی کا، کیونکہ ہم نے اپنے راستے کو تبدیل کیا ہی نہیں ہے، ہم اسی راستے پر۔ یہ بتائیے گا، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں اس طرح سے کنٹینیوسلی جاری رہتی ہیں، لیکن کیا ان کا روزہ رکھا ہوا ہو انسان نے، اس کے بھی اعمال، اس کے روزے کے اوپر بھی کوئی اثر ہوتا ہے اس کے ان اعمال کا؟ جی بالکل، اللہ کے رسول ہمارا جب آدمی روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا ہے تو خارا کا صوم، اس کا روزہ پھٹ جاتا ہے، جو گالی دیتا ہے اس کا روزہ پھٹ جاتا ہے، کیونکہ روزہ ڈھال ہے۔ جی روزہ جو ہے نا، یہ صرف کھانے پینے کے چھوڑنے کا نام نہیں ہے، یہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ میں روزہ رکھوں اور میں حسب معمول گالیاں دیتا رہوں۔ بالکل، میں روزہ رکھتا ہوں، میں غیبت چغلی کرتا پھروں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں غیبت چغلی سنتا رہوں۔ غیبت چغلی کرنے والا چغلی کرنے میں کامیاب ہی اس وقت ہوگا جب اس کی بات کو کچھ سننے والا ہوگا۔ جب میں کرنا چاہتا ہوں، کہتا بھائی ایسا نہ کرو، میں تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میرا معاملہ وہیں پر ختم ہو جائے گا۔ جب آپ میری بات میں دلچسپی لیں گے، اس کی طرف توجہ کریں گے، تو مجھے بھی موقع مل جائے گا بات آگے پہنچانے کا۔ وہ روزے کی وجہ سے گالی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا، من ساما، اس نے روزہ رکھا اور اس نے کیا کیا، بری بات کہنا نہ چھوڑا یا اس کے ساتھ عمل کرنا نہ چھوڑا، فلیس اللہ حاجت اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ کو بھی یہی پیغام دینا چاہتے ہیں ہم ٹیم حقائق کے پلیٹ فارم سے کہ آپ بھی اس رمضان المبارک کے بابرکت ایام میں توبہ اور استغفار کو اپنا شعار بنائیں، قرآن مجید کی تلاوت، نیک اعمال، نوافل کی ادائیگی، ذکر، اذکار، ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ یقیناً اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں۔ آئندہ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔